السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افغانستان کے حالات دن بدن خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ طالبان سے جڑپ میں 1000 افغانستان فوجی جان بچا کر تاجکستان میں داخل ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے اینڈ تک ضرور واچ کرنا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد افغانی فوجی اہلکاروں نے طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد پیر کو تاجکستان کا رخ کیا ہے۔ دوسری جانب افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے کہا ہے کہ سرکاری افواج شمالی صوبوں میں طالبان کے خلاف جوابی کارروائی میں تیزی لا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے روسی نیوز ایجنسی RIA کے حوالے سے بتایا ہے کہ حمد اللہ نے کہا کہ افغانستان کی سرکاری افواج کو طالبان کے حملوں کے موقع نہیں دیتی، لیکن اب ان کے خلاف جوابی کارروائی ضروری ہے۔ AFP کے مطابق امریکی اور بین الاقوامی فوجی دستوں کا ملک سے انخلاء ہو رہا ہے، اور ایسے میں طالبان شدت پسندوں نے شمالی افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں کئی بڑی جارحانہ کارروائیاں کی ہے۔ AFP کے مطابق امریکی اور بین الاقوامی فوجی دستوں کا ملک سے انخلاء ہو رہا ہے۔ ایسے میں طالبان نے شمالی افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں کئی بڑی جارحانہ کارروائیاں کی ہے۔ پیر کو تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بتایا کہ 1037 افغان فوجی اہلکار رات کو طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد اپنی جانیں بچانے کے لیے ان کے ملک پہنچ گئے ہیں۔ تاجکستان کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق کمیٹی نے اپنی بیان میں بتایا کہ اچھے ہمسائے کے اصول اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندوزی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افغان حکومتی فورسز کے عسکری اہلکاروں کو تاجکستان کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاجکستان خبر ایجنسی نے بتایا کہ طالبان نے بدخشاں صوبے کے 6 اضلاع کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سینکڑوں افغانی فوجی اہلکار مئی کے اوائل میں طالبان کے حملوں کی وجہ سے تاجکستان کی حدود میں پہلے ہی داخل ہو چکے تھے۔ طالبان نے افغانستان کے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جن سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ ستمبر میں امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغان فوج کو طالبان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں سال 11 ستمبر کے حملوں کی 20ویں سالگرہ تک امریکی افواج کو افغانستان سے انخلاء کا حکم دیا تھا۔ ناظرین گرامی، پچھلے دنوں سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکی نیٹو افواج نے باگرام ایئر بیس خالی کر دی ہے۔ تمام امریکی اور نیٹو افواج نے افغانستان میں واقع سب سے بڑی باگرام ایئر بیس خالی کر دی ہے، جس سے غیر ملکی افواج کی مکمل انخلاء کا اشارہ ملتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغان وزارت دفاع کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے باگرام ایئر بیس باضابطہ طور پر افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دی۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان کا ٹویٹر پر کہنا تھا کہ امریکی اور اتحادی افواج ایئر بیس کو مکمل طور پر خالی کر دی ہے، اس لیے افغان آرمی اس کی حفاظت اور اسے انسدادی دہشت گردی کے کارروائیوں کے لیے استعمال کرے گا۔ کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر پر واقع باگرام ایئر بیس کی افغانستان میں امریکی فوج آپریشنز میں بنیادی حیثیت رہی، جہاں سے طالبان اور ان کی اتحادی القاعدہ کے خلاف فضائی کارروائی کی جاتی رہی۔ خیال رہے کہ امریکی فوج اور نیٹو کا افغانستان میں قیام آخری مراحل میں ہے، اور 11 ستمبر تک تمام افواج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن طے کی گئی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 2 ماہ سے افغان طالبان کی جانب سے ملک بھر میں کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ درجنوں اضلاع پر قبضہ کیا گیا، جبکہ افغان سیکورٹی فورسز کا اثر رسوخ ملک کے اہم شہروں علاقوں میں قائم رہا ہے۔ باگرام ایئر بیس پر افغان فورسز کے کنٹرول کو برقرار رکھنا کابل کے گرد و نواح میں امن و امان کے قیام اور طالبان پر دباؤ برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں باگرام ایئر بیس ایک چھوٹے شہر کی طرح آباد ہے۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں امریکی و نیٹو فوجی اور کنٹریکٹر آتے جاتے رہے ہیں۔ یہ تفریحی سہولیات بھی ہے، بان کے لیے جھیل کی صورت میں بھی استعمال ہو چکے ہیں۔ باگرام ایئر بیس کا قیام سرد جنگ کے دوران 1950 کی دہائی میں
عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ امریکہ نے اپنے افغان اتحادیے کے لیے شمال میں سوویت یونین کے خلاف ایک دفاعی مورچے کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ سن 1989 میں افغانستان میں سوویت محاذ آرائی کے دوران بھی اس کی اہمیت برقرار رہی اور روسی افواج نے افغانستان میں اپنے 10 سالہ قبضے کے دوران اس کو مزید وسعت دی۔ افغان سے روسی انخلاء کے بعد یہ خانہ جنگی کا مرکز بھی رہا۔ ایک وقت تھا جب اس کے 3 کلومیٹر طویل رن وے کا ایک حصہ طالبان اور دوسرا حصہ شمالی اتحاد کے قبضے میں تھا۔ حالیہ مہینوں میں یہ ایئر بیس داعش کی جانب سے راکٹ حملوں کا نشانہ بھی بنتا رہا ہے، جس سے یہ خدشہ ہے کہ مستقبل میں طالبان اس پر مزید حملے کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد ملک کے سلامتی کے لیے نیٹو کے غیر جنگی اہلکاروں کی جانب سے افغان فورسز کو تربیت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ فروری 2021 سر افغانستان میں 9500 غیر ملکی فوجی موجود تھے، جن میں سب سے زیادہ 2500 امریکی فوجی تھے۔ تاحال جرمنی اور اٹلی کی جانب سے تصدیق کی جاتی ہے کہ ان کے تمام افواج واپس آ چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل اسپریڈ ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔